سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی، اللہ اکبر، کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے۔ یہ بات کسی بڑھیا نے کہی حضرت سلطان غزنوی سے کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا، اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ 2-3 دن گزرے، بڑھیا آ گئی، رات کا موقع تھا، سلطان اٹھا، تلوار لی اور ساتھ چل پڑا۔ بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے۔ چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے۔ اس نے پانی کا کٹورا دیا، اس نے پانی پیا، پھر کہا اب چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ 3 کام بڑے عجیب کیے ہیں، جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے، پھر پانی مانگا ہے، اور پھر الحمدللہ کہا ہے۔ تو بادشاہ نے ٹالا، کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے، لیکن بڑھیا ضد کر گئی۔ تو بادشاہ نے کہا سنو کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لیے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بھتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے، تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا۔ کہا بات سمجھ آ گئی۔ تو کہا آپ نے جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ بادشاہ کا بھتیجا ہو کے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے، لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا آپ نے پھر فوری پانی منگوایا اور پیا۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا یہ راز رہنے دو، یہ نہ پوچھو۔ بڑھیا ضد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ۔ تو کہا بڑھیا پھر سن، جس دن سے تو نے بتایا تھا کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اب ظلم کا انجام تو نے دیکھ لیا، اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ 2 گھونٹ پانی کے پی لو۔ تو آج نام بھی تو انہی کا باقی ہے، آج ذکر بھی تو انہی کا باقی ہے۔ جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے پھر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے ہیں۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ تھے، رضا شاہ پہلوی دیکھ لیں، ایران کا شہنشاہ ایران دیکھ لیں، کہ پھر بعد میں دیکھیے کہ ان کو قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تو جنہوں نے عدل کیا، جنہوں نے انصاف کیا، تو زمانے کے اوپر نام انہی کا رہتا ہے، اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور وطن قائم رہتے ہیں۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں۔ کسی سے کہو نا کہ آؤ یار اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، 5 گانا نماز معمول بنا لو، تو کئی صاحب کہتے ہیں جناب میں 2 سال میرے رہ گئے ہیں، پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، پھر اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے، پھر اس کے بعد بس میں ہوں گا، مسجد ہوگی، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ یہ میرے ساتھ واقع ہوا، ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ اکبر، پھر نہ ریٹائرمنٹ ہوئی، نہ کچھ ملا، نہ حج کی توفیق ملی، نہ وہ ہوا، نہ مسجد ہوئی۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے۔
2 سال پھر اس کے بعد حج پہ جاؤں گا، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ کیسی بات ہے؟ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے۔ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مت سمجھے کہ میری زندگی بڑی ہے۔ اللہ سے دعا کرے لمبی زندگی کی، اللہ لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، لیکن اعتماد نہ کرے اگلا لمحہ کہاں ہے میرا کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ تو پھر توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے حضور رجوع لانا چاہیے، اچھے اعمال کو بجا لانے کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، جلدی جلدی اپنے دامن سے گناہ جھاڑ دینے چاہیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس سچے دل سے اللہ کے حضور آ جانا ہی کافی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب میں یہ روایت لائے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں، کہا یہ تو ٹھیک ہے جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی وہ بخشا گیا، جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول کر لی گئی، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قبول کرنا تھا، بخشنا تھا، اس کو توبہ کی توفیق دیتے، اپنے در پہ بلایا اسے جسے معاف کرنا تھا۔ کوئی آپ کا باغی ہو، کوئی میرا باغی ہو، تو میں اس کو خود پیغام بھیجوں کہ آ جانا، تو پھر وہ آئے اور میں معاف نہ کروں، تو پھر سارے کہیں گے یار تو عجیب بے مروت ہے، خود بلا کے معاف نہیں کر رہا۔ تو میاں جب میں نے اس کو میسج بھیجا ہے، میں نے اس کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کو کہو آ جائے، تو جب یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے بلایا ہے نا۔ تو دوسرے لفظوں میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صوفی کہتے ہیں نہیں، معاف کر دیا تھا تو تب بلایا ہے۔ تو اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس کے حضور آ جانا ہی یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی جو مہلت ہمیں میسر آئی ہے اس مہلت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے اور آج وہ قبروں کا رزق ہیں۔ آپ دیکھیں اپنی دوستیوں میں، بچپن سے لے کے اب تک دیکھیں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، کتنے لوگ تھے کہ جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے رشتہ داریوں میں دیکھ لیں، ہمارے اعزاء و اقرباء میں دیکھ لیں، ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی تھے، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ تو ہم تو کوئی پرمٹ کٹوا کے نہیں آئے کہ ہم جو ہے وہ سب سے آخر میں جانا ہے۔